بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں میں محمد عدیل شہزاد۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی نظم نعت پڑھیں گے۔ نظم نمبر 2 ہے۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے۔ یہ نظم حفیظ طائب نے لکھی۔ عبدالحفیظ ان کا نام تھا۔ 1931 میں پیدا ہوئے۔ وزیر آباد کا ایک علاقہ ہے احمد نگر، وہاں پہ 2004 میں ان کی وفات ہے۔ حفیظ طائب کا مختصر سا تعارف۔ حفیظ طائب نامور نظم نگار اور نعت گو شاعر تھے۔ حفیظ کی نعتیہ شاعری بےحد مقبول ہے۔ آپ کے مجموعہ کلام صلو علیہ وآلہ کو 1978 میں آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وسلیم تسلیمہ کو وزارت مذہبی امور کی جانب سے 1990 میں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پنجابی شاعری سکھ متراں دی کو رائٹرز گلڈ ایوارڈ دیا گیا۔ آپ نے 71 کتابوں کے پیش لفظ لکھے، 30 تحقیقی مقالے لکھے۔ یہ آپ کا مختصر سا تعارف ہے۔ اسی طرح سے نظم کا تعارف ہے، اور یہ جو میں نے نظم کا تعارف لکھا ہے، اسے ہم کسی بھی شعر کی تشریح جب ہم کر رہے ہیں تو وہاں پہ ابتدائی پیراگراف کے لحاظ سے جسے ہم اسلوب کہتے ہیں، اسلوب کے طور پہ لکھ سکتے ہیں کہ حفیظ طائب جدید دور کے نامور اور ممتاز نعت گو شاعر ہیں۔ ان کی نعتیہ شاعری بےحد مقبول ہے۔ ان کی نعتیں پاکیزگی خیال، عقیدت، ادب اور عشق کے جذبات سے لبریز ہیں۔ زیر بحث نظم ان کے مجموعہ کلام صلو علیہ وآلہ سے لی گئی ہے، جو آدم جی ایوارڈ یافتہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نعت کی۔ نعت اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتے ہیں وہی لکھ سکتا ہے۔ نعت لکھنا عشق رسول، عشق نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی ایک دلیل ہے۔ شاعر تو لاکھوں ہزاروں گزرے ہیں، لیکن نعت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے، کیونکہ نعت لکھتے ہوئے جس محبت کا اظہار کیا جاتا ہے وہاں پہ کوئی ایک لفظ، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک مصرع بھی اگر ادھر سے ادھر ہو گیا تو بے ادبی ہو سکتی ہے، گستاخی ہو سکتی ہے۔ تو بےحد بہترین الفاظ میں بےحد خیال رکھ کے نعت لکھی جاتی ہے۔ نعت کا سب سے پہلا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوش نیاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ مشکل الفاظ کے معنی: خوش خصال، اچھی عادتوں کا مالک; خوش خیال، پاکیزہ فکر کے مالک; خوش خبر، رحمتوں کی خبر دینے والے، خوشخبریاں دینے والے; خوش نیاد، نسب کے اعتبار سے بہترین; خوش نہاد، فطرت اور سرشت کے لحاظ سے بہترین; خوش نظر، پاکیزہ نظر رکھنے والے، ملنسار۔ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی فطرت کے مالک، اچھی سوچ رکھنے والے، خوشخبری دینے والے، اعلیٰ خاندان سے اور اچھا مزاج رکھنے والے بہترین انسان ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں نعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کس لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا کیوں لازمی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میں مفہوم بتانے لگا ہوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع لازمی ہے۔ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، تو ایمان ہے ہی نہیں۔
اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کے اندر بھی ایمان موجود نہیں ہے۔ ایمان کے لیے لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لایا جائے، اللہ کی محبت بھی دل میں موجود ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی دل کے اندر موجود ہو۔ اب ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں، ہمارے رشتوں کے اندر کوئی نہ کوئی غرض موجود ہے، کوئی نہ کوئی غرض موجود ہے۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، شاگرد سیکھنا چاہتا ہے، استاد سکھانا چاہتا ہے، استاد اپنی ملازمت کے لیے کھڑا ہوا ہے، ماں باپ اور بچوں کے درمیان رشتہ ہے، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی غرض موجود ہے۔ دنیا کے اندر ایک ہی ایسا رشتہ ہے کہ اس کے اندر کوئی غرض نہیں تھی اور محبت بھی کی گئی، اور وہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے ہے۔ راتوں کو اٹھ کے سجدوں کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرمانا، میری امت میری امت میری امت۔ اور یہی قیامت کے دن جہاں ہر شخص جو ہے وہ نفسی نفسی پکارا ہوگا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہوں گے، امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت۔ اتنی محبت اپنی امت کے ساتھ، اتنی محبت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کے اندر ہے، سجدہ اتنا طویل ہوا، مجھے خیال گزرا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تو نہیں چلے گئے۔ میں قریب گئی، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اتنی محبت امت سے، تو امت کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ اور آپ سے محبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنی سنت، دونوں پہ عمل کرو گے تو کامیاب رہو گے، کسی ایک چیز کو بھی چھوڑو گے تو پھر ذلیل و خوار ہونے لگو گے۔ تو ان دونوں چیزوں پہ عمل کرو۔ قرآن تو اترا، احکامات آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تشریح کی ہے۔ قرآن نے کہا ایسے کر دو، نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، جہاد کرو۔ یہ سب کرنا کیسے ہے؟ حج کرو، کیسے کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ نماز کے اندر کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کب پڑھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ تو میں آتا ہوں یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی فطرت کے مالک، اچھی سوچ رکھنے والے، خوشخبری دینے والے، اعلیٰ خاندان سے، اچھا مزاج رکھنے والے، بہترین انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی فطرت کے مالک، اچھی سوچ رکھنے والے، اچھی عادات کے مالک۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا، اس سے پہلے ہی لوگ جو ہے وہ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، لوگ آپ پہ یقین رکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سچا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ایماندار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ بعد کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہمارے سامنے ہے۔ پھر اگر میں یوں بات کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اتنی وسیع کہ لکھنے والوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں، آپ کی سیرت ابھی بھی جاری ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تمام درخت ان کو کلمے بنا دیا جائے، سمندر ان کو سیاہیاں بنا دیا جائے تو یہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی وسیع، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی کامیاب کہ 1978 کے اندر ایک انگریز نے ایک کتاب لکھی، 100 عظیم آدمی، مائیکل ہارٹ اس کا نام تھا، مسلمان نہیں ہے، انگریز ہے، کتاب لکھتا ہے 100 عظیم آدمی، اور اس کتاب میں سب سے پہلے جس شخصیت کو اس نے رکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اس پہ اعتراضات کیے گئے کہ یہ کیوں؟ غیر مذہب والوں نے اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں پہلے نمبر پہ رکھا گیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے جتنے بھی لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، مجھے ان سے کامیاب کوئی زندگی ملی نہیں۔
ایسی زندگی نہیں ملی کہ جس کے نقش قدم پہ چل کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، ایسی زندگی نہیں ملی کہ جس کو پڑھ کے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ایسی زندگی صرف ایک ہی تھی، ایسی شخصیت صرف ایک ہی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی سیرت کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامیاب زندگی کوئی نہیں گزار سکا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فطرت کے مالک، اچھی سوچ رکھنے والے اور خوشخبری دینے والے۔ کائنات کے لیے تو سب سے بڑی خوشخبری یہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کائنات کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان سے، آپ جیسا خاندان نہیں کسی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اعلیٰ خاندان۔ اس کے بعد انسانوں میں سب سے بہترین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے انسانوں میں سب سے بہترین، کیونکہ آپ جیسی زندگی نہ پہلے کسی نے گزاری، نہ کوئی اس وقت گزار سکا، نہ قیامت تک کوئی گزار سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے محبت کرنے والے۔ اسی طرح سے اس شعر کے اندر صنعت تکرار موجود ہے، صنعت تکرار کہ اگر شاعر کسی لفظ کو بار بار دہرائے، 2 بار 3 بار، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ صنعت تکرار ہے۔ جیسے اس شعر کے اندر خوش خوش خوش، یہاں پہ 6 بار خوش کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، تو اس لحاظ سے اس میں یہ صنعت تکرار ہے۔ پھر میں نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہا ہے، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام اعلیٰ اخلاقی محاسن موجود تھے جس کا ذکر میں نے اس شعر کے مفہوم میں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق کسی دوسرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ شعراء نے اپنی نعتوں کے اندر جتنے اوصاف کا ذکر کیا ہے وہ اوصاف کم ہے۔ شعراء جتنی بھی کوشش کر لیں، سیرت نگار، سیرت لکھنے والے جتنی بھی کوشش کر لیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو سیرت بیان کر سکتے ہیں، نہ شعراء جو ہیں وہ آپ کی تعریف مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اتنی کہ زندگیاں ختم ہو جائیں اور یہ تعریف ختم نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اتنی کہ شعراء کی زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن تعریف مکمل نہ ہو۔ کردار کا یہ حال، صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال، صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن، اخیر مجسم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کائنات کے اندر انبیاء میں سب سے آخر میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے صفات باقی انبیاء کے اندر رکھی تھی وہ ساری کل اکٹھی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع صفات ہیں۔ دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازا تو نے، دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازا تو نے، دوستوں تک ہی نہ محدود رہا تیرا کرم۔ عزیز طلبہ، اگلے اشعار کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔